لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی منقول ہے، وہ اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ اس امت کے اندر مجھے پیدا فرماتے جو سب سے آخری میں نبی آنے والا ہے، جو رسول آنے والا ہے، جو پیغمبر آنے والا ہے، اس پیغمبر اور اس رسول اور اس نبی کی امت میں مجھے پیدا فرما. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت عظیم ذات ہے. آپ علیہ السلام صرف رحمت للمسلمین یا رحمت للمؤمنین نہیں تھے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، صرف مؤمنوں کے لیے رحمت نہیں تھے، ساری کائنات کے لیے، سارے جہاں کے لیے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور آپ علیہ السلام کی رحمت سے صرف انسانوں نے ہی فائدہ نہیں اٹھایا، صرف مسلمانوں نے ہی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ بہت ساری ایسی مخلوق جو بول نہیں سکتی، جو اپنی مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتی، جو گونگی ہے، ایسی مخلوق نے بھی آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے. آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کے حقوق بیان کیے، جانوروں کے حقوق بیان کیے کہ ایک آدمی جانور رکھتا ہے تو جانور کے مالک پر جانور کی کیا حقوق ہے. ایک آدمی اپنے گھر کے آنگن میں درخت اگاتا ہے تو درخت کے کیا حقوق ہے. ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں کے کیا حقوق ہے. ایک عورت جب بیوی بنتی ہے تو بیوی کے کیا حقوق ہے. ایک آدمی ایک باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اولاد کے کیا حقوق ہے. نبی علیہ السلام کی رحمت سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام رحمت للمؤمنین یا رحمت للمسلمین نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین تھے. سارے جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. قرآن نے اسی کو نقل کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. نبی علیہ السلام کی ذات سارے عالم کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی. میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ بات آخر میں عرض کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا، آپ علیہ السلام کی اخلاق کا، آپ کے اوصاف کا کوئی بھی آدمی خالی ذہن ہو کر سچے دل سے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، چاہے وہ اسلام کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ السلام کی سیرت کا جس نے مطالعہ کیا سچے دل کے ساتھ، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے اور سچا نبی ہے، سچا رسول ہے.
قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہ نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بھی غلو نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ نبی علیہ السلام کو جانتے تھے، نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ یہود و نصارہ میں بڑے بڑے عالم تھے جنہوں نے توریت کا مطالعہ کیا تھا، انجیل کا مطالعہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے توریت اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم توریت اور انجیل کے اندر نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا تھا، تو آخر نبی آنے والا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کو اتنا جانتے ہیں جتنا اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وہ جانتے تھے سب کچھ جاننے کے باوجود ان کا حال یہ تھا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بہت کو چھپاتے تھے۔ یہودیوں نے مطالعہ کیا تھا، نصارہ سب جانتے تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، بلکہ بہت سارے لوگوں کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آنے سے پہلے توریت اور انجیل کے اندر بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ وہ آخری نبی جب آئے گا، آخری رسول جب آئے گا تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ بہت سارے لوگ تمنا ظاہر کیا کرتے تھے کہ وہ زمانے کو ہم پائے، بہت سارے لوگ دعا کیا کرتے تھے، ایسی دعا بھی منقول ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے وہ لوگ نبی کے واسطے سے دعا کیا کرتے تھے کہ توریت میں ذکر موجود تھا، انجیل کے اندر ذکر موجود تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر بھی نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی رسالت کو اور آپ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کو انہیں قبول نہیں کیا۔ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہود اور نصارہ کے بڑے بڑے جو عالم تھے ان کا گھر کا گزر بسر ان کی چودراہٹ پر ہی چلا کرتی تھی، انہیں کرسی کا مسئلہ تھا۔ اگر نبی علیہ السلام کو رسول مان لیں گے، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کرسی چلی جائے، لوگ ہمارے مرید اور ہمارے ماننے والے ہیں جو بہت سارا مان ہمارے سامنے جمع کر کے لاتے ہیں، اگر یہ نبی کو ہم مان لیں گے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہم سردار نہیں رہیں گے، ہم افسر نہیں رہیں گے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کا گھر کا گزر بسر اسی مال پر چلا کرتا تھا۔ اگر ہم اس کو رسول مان لیں گے، اس کو نبی مان لیں گے، لوگ ہمیں مان دینا چھوڑ دیں گے، لوگ ہمارے پاس مال و دولت جمع کرنا چھوڑ دیں گے، پھر ایسا ہوگا ہمارے ہم مال سے خالی ہو جائیں گے۔ حب جاہ اور حب مال گرمی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے متعلق تمام اوصاف کو جاننے کے باوجود نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ قرآن نے نقل کیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین آمنوا معه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر موجود نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے آپ کے صحابہ ان کے اوصاف بھی بیان کیے گئے، اور آخر میں کہا گیا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ان کے اوصاف کو بیان کیا اور انجیل میں بھی ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ اور یہ امت کی خوش نصیب ہے کہ نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر فرمایا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کا مطالعہ کیا تھا، نبی علیہ السلام کے اوصاف کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے رہنے سہنے کی زندگی کو سب کچھ پڑھا ہوا تھا۔ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، دیکھو ابھی یہودی ہے، اسلام نہیں لائے، نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، آپ نے سوالات کے جوابات کیے۔
عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا میرے دل میں فوراً یہ بات آئی هذا الوجه بوجه الكذاب هذا الوجه ليس بوجه الكذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی، فوراً کے اٹھے، ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، ان کے دل میں یہ بات آئی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے. اسلام قبول کیا اور سب سے پہلا جملہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہوئے جملہ تھا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے لوگوں میں سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو. افشوا السلام واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو، جب لوگ نیند نکال رہے ہو، لوگ رات کو آرام کر رہے ہو، تم راتوں کو اٹھ کر بیدار رہ کر تہجد کی نماز ادا کیا کرو. اگر یہ تم تین اوصاف کو اپناؤ گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے، سلام کو رواج دو گے، رات کو اٹھ کر کچھ رکعت نماز پڑھو گے، تدخلوا الجنة بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور یہودیوں کو بھی بلا لو اور ان کو کہو کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ. یہودیوں کو بلایا گیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو شبہ دیا گیا، چھپ گئے. یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میری رسالت کو تم قبول کر لو، میری دعوت کو تم مان لو. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی کے بڑے افسر تھے، بڑے سردار تھے. نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کہا اگر تمہارے سردار یعنی عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تو کیا تم بھی اسلام لے آؤ گے؟ بہت بول اٹھے، کہنے لگے ضرور ایمان لے آئیں گے، وہ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، جب جو وہ کہیں گے ہم اس کو مان لیں گے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور باہر نکل کر کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. وہ یہودی نے اقرار کیا تھا. یہودی یہ کہہ رہے تھے عبداللہ ابن سلام جو کہیں گے ہم تسلیم کر لیں گے، ہم مان لیں گے. عبداللہ ابن سلام اب صحابی بن چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، چھپ کر باہر نکل رہے ہیں اور کلمے کی گواہی دے رہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے رہے. یہودیوں نے سب کچھ مطالعہ کیا ہوا ہے، لیکن ہر درمی کے باوجود، اپنے دعوے کے اقرار کرنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے. انہوں نے کہا نہیں مانیں گے، چلے گئے. سر دیکھو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے توریت کا مطالعہ کیا، اس سے انہوں نے جان لیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، رسول آنے والا ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک یہودی کا بچہ تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا. آپ علیہ السلام کے آتا جاتا رہتا تھا. ایک مرتبہ کئی دن ہو گئے وہ آیا ہی نہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ وہ بچہ جو آیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا، کئی دن سے نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے آ نہیں رہا ہے. آپ علیہ السلام اس یہودی بچی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ علیہ السلام اس گھر پر پہنچے تو اس یہودی بچے کا باپ توریت کا مطالعہ کر رہا تھا، توریت پڑھ رہا تھا، یہودی تھا. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو اس بچے کے باپ سے فرمایا یہ کتاب جس کا تو مطالعہ کر رہا ہے، یہ توریت جس کو تو پڑھ رہا ہے، اس توریت کے اندر میرا ذکر موجود ہے، میرا اوصاف موجود ہے، میرے اخلاق کیسے ہوں گے سب موجود ہے. جس کے اندر دے اور میری دعوت کو قبول کر لے اور مجھے نبی علیہ مجھے محمد رسول، مجھے اللہ کا رسول مان لے. چھپانے لگا. ان کا کام ہی یہ تھا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وهم يعلمون، سب کچھ جانتے تھے لیکن حق کو چھپاتے تھے. وہ کہنے لگے اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہم کے متعلق. بچہ چھوٹا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا. بچہ فوراً بول اٹھا، اے اللہ کے رسول آپ کا ذکر اس میں موجود ہے، میرا باپ آپ سے چھپا رہا ہے، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کا تمام تذکرہ توریت اور انجیل کے اندر موجود ہے لیکن میرا باپ چھپا رہا ہے. اسے کئی واقعات ہیں، توریت میں آپ کا ذکر، زبور میں، انجیل میں آپ کا ذکر موجود ہے. سچے دل کے ساتھ اگر کوئی مطالعہ کرے گا واقعتاً وہ کہہ اٹھے گا کہ آخری آنے والا رسول بالکل سچا تھا. ایک اور رحیم تھا، ایک یہودی تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اوصاف پڑھے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اوصاف کو اس نے آزما لیا تھا، دیکھ لیا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے اوصاف میں نے توریت میں پڑھے تھے تمام کے تمام کا میں نے جائزہ لیا، تمام کے تمام اوصاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھے. دو چیزیں ایسی تھی جس کو میں جان نہیں سکا تھا. میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ وہ آخری آنے والا رسول کا حال یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ مردبار ہوگا. کوئی اس کے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے گا، کوئی اس کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا، وہ اس کے ساتھ علم کا، بردباری کا مظاہرہ کرے گا. جتنا اس کے ساتھ جہل سے کام لیا جائے گا، جتنا اس کے ساتھ نادانی سے کام لیا جائے گا، وہ اس جہل کو، وہ اس نادانی کو برداشت کرے گا، اور آنے والے مہمان کے ساتھ، آنے والے ساتھی کے ساتھ بردباری سے کام لے گا، اپنے غصے پر قابو کرے گا. دو چیزوں کو میں نے آزمایا نہیں. یہودی یہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ کسی طرح اس کو بھی آزما لوں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. پہلے تو آپ کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کیا. جتنا مل جل کر رہوں گا ظاہر سی بات ہے آپ کے قریب ہو جاؤں گا. جب میں آپ کے قریب ہو گیا تو میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں یعنی ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا جس میں پیسے پہلے سے ادا کر دیے جاتے تھے اور اس پیسے سے جو چیز خریدی جاتی تھی وہ بعد میں ادا کی جاتی ہے. ابھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، اس کو عربی کے اندر پہلے سلم کہا جاتا ہے. گیہوں خریدنے آدمی جاتا ہے، پہلے سے قیمت ادا کر دی، 2 مہینے کے بعد وہ چیز ادا کی جائے گی، 2 مہینے کے بعد وہ گیہوں ادا کیے جائیں گے. یہ یہودی کہتا ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رقم ادا کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت بیان کی کہ جب یہ مثلا 1 مہینہ ہو جائے گا، 2 مہینہ ہوگا، اس کے بعد یہ چیز میں آپ کو ادا کروں گا. ابھی مدت پوری بھی نہیں ہوئی، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 2 مہینہ بھی نہیں ہوا. وہ یہودی جان بوجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آپ کے گریبان کو پکڑا اور آپ کو کہنے لگا اے محمد کیا تو میرا حق مجھے ادا نہیں کرے گا؟ کیا تو مجھے میرا حق ادا نہیں کرے گا؟ کیا تم بنو ہاشم اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ تان مٹول سے کام لیا کرتے؟ حالانکہ ابھی مدت آئی نہیں، وقت آیا نہیں، مہینہ ہوا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دیکھ رہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے، ایک یہودی آ رہا ہے اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے. حضرت عمر سے دیکھا نہیں گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا جو میرے قریب ہے. بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر عذاب کا ڈر نہ ہوتا، عذاب کے قریب ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس یہودی کا سر قلم کر دیتا، اس یہودی کا سر اڑا دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب دیکھ رہے کہ عمر یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت تھی. پچھلے ہفتے کیا عرض کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس بندے کا مجھ پر حق ہے اور جس کا حق ہوتا ہے اس کو بولنے کا بھی حق ہوتا ہے. تمہارا تو عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے یہ نصیحت کرتے کہ تم جلد سے جلد ادا کر دو، اور ان کو یہ نصیحت کرتے، یہ وصیت کرتے، ان کو یہ حکم کرتے کہ تم اچھی طرح ادا، تم اچھی طرح مانگ کرو، اچھی طرح مطالبہ کرو. مطالبے کا یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا ہے. فرمایا
کہ اس یہودی کا جو حق ہے، جتنا حق نکلتا ہے اس سے دگنا کر کے اسے دے دو، جتنا اس کا حق ہے، جتنا اس نے رقم ادا کی ہے، جتنا حق دینا چاہیے اسے ڈبل کر کے دے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس یہودی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، وہ تو یہ جانچنا چاہتا تھا، وہ تو یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ توریت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سنا ہے کہ آخری آنے والا رسول بہت زیادہ قلبال ہوگا، اپنے غصے پر قابو کرنے والا ہوگا، جو اس کے ساتھ نادانی کے ساتھ کام لے گا، جو اس کے ساتھ چڑھ سے کام لے گا اور اس کے ساتھ قلبالی کا مظاہرہ کرے گا۔ میں نے آج دیکھ لیا، واقعی اس بات کو بھی میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانچ لیا کہ آپ کتنے قلبال ہیں، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف قلبالی سے کام نہیں لیا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حق تھا حق سے دگنا کر کے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ یہودی نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اسلام کو قبول کریں۔ کہنے کا منشا اور خلاصہ یہ ہے، کوئی بھی آدمی ہو، پچھلے ہفتے یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی، سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ گجراتی زبان میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے؟ وہ فتح مکہ کا موقع سب کے سامنے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے کیسے نکالا گیا، مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں پر کیسا ظلم کیا گیا، کیسی زیادتی کی گئی۔ ایک وقت ہوا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی فتح عطا کی گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ تمام صحابہ بڑے جوش میں تھے کہ آج تو بدلہ لینے کا وقت ہے، آج تو بدلہ لیا جائے گا۔ کفار کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ آج تو ہمارے سر قلم کیے جائیں گے، آج ہمیں پتہ چل جائے گا کہ محمد اور اس کے صحابہ کیا ہے۔ آج صحابہ تو اعلان کر رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب یاد تھا کفار مکہ نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا بلکہ آج رحم کا معاملہ کیا جائے گا، آج علیہ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جائے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان نصیب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برتاؤ جیسے تھے۔ آج صحیح معنوں میں ایک مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنا لے، اپنی تجارت میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنی رہن سہن میں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نبی والا چہرہ دیکھ کر، نبی والی سیرت کو پڑھ کر، نبی والا لباس کو دیکھ کر، نبی والے اخلاق کو دیکھ کر، نبی والے گھر کو دیکھ کر، نبی والے محلے کو دیکھ کر، نبی والی مسجد کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی ایسے لوگ جو کفر میں زندگی گزار رہے تھے، کئی ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کفر میں گزاری تھی، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کے اخلاق کا مطالعہ کیا، کسی ایسے آدمی سے معاملہ کیا جس نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری تھی، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا برتاؤ کیا تھا، وہ بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جہاں ہم ایک طرف مسلمان رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں کئی لوگ رہتے ہیں، کئی مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، جہاں ہمارا برتاؤ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہمارا بہت سارا معاملہ اپنے ایک ملکی بھائی، اپنے ایک ہندو بھائی کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو عام کریں۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا جو طریقہ بتایا ہے، آدمی ایک مسلمان کے ساتھ تجارت کرے یا ایک کافر کے ساتھ تجارت کرے، ایک مسلمان کے ساتھ تجارت کرے، ایک یہودی ایک نصاری کے ساتھ تجارت کرے، ایک مسلمان کا برتاؤ یہ ہو وہ جھوٹ سے بچے، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ معاملہ کرے،
اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی جانب سے اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.